بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم مقدس متی کی انجیل اس کا پہلا باب آیات 18 اور 19 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم ایک پر اسرار حمل اور ظاہری اسکینڈل اس کے بارے میں سنیں گے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ تب اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، ارادہ کیا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے۔ مقدسہ مریم کا حمل میں لیا جانا ایک بھید تھا۔ در حقیقت یہ اتنا پر اسرار تھا کہ ابتدا میں مقدس یوسف بھی اسے قبول نہ کر سکے، لیکن یوسف کے دفاع میں کون ایسی بات مان سکتا ہے؟ اسے ایک ایسی بات اور صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جو انتہائی پریشان کن تھی۔ جس عورت سے اس کی منگنی ہوئی تھی، اس کے بارے وہ اچانک جانتا ہے کہ وہ حاملہ ہو چکی تھی، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ وہ اس بچے کا باپ نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مریم ایک مقدسہ اور پاکیزہ عورت تھی، لہذا فطری طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس صورتحال کا فوری طور پر کوئی مطلب نہیں تھا، اور یہی اس بات کی مرکزیت ہے۔ مفوق الفطرت ذریعہ واحد طریقہ تھا جس سے ماں مریم کے اچانک حمل کی صورتحال کو سمجھا جا سکتا ہے۔ خداوند کا ایک فرشتہ یوسف کو خواب میں نظر آیا، اور اسے اس خواب کی ضرورت تھی کہ وہ اس پر اسرار حمل کو ایمان کے ساتھ قبول کرے۔ اس حقیقت پر غور کرنا حیرت انگیز ہے کہ انسانی تاریخ میں ہونے والا سب سے بڑا واقعہ ظاہری اسکینڈل اور الجھن کے بادلوں کے سائے کے نیچے پیش آیا۔ فرشتے نے خواب میں خفیہ طور پر یوسف پر گہری روحانی حقیقت کا انکشاف کیا، اور اگرچہ یوسف نے اپنا خواب دوسروں کو بتایا ہوگا، لیکن غالباً اب بھی بہت سے لوگوں نے برا ہی سوچا ہوگا۔ زیادہ تر نے یہ خیال کیا ہوگا کہ مریم یا تو یوسف کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے حاملہ ہوئی تھی۔ مقدسہ مریم کا روح القدس کے ذریعے حمل میں لیا جانا ایک ایسی سچائی تھی جو ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کی سمجھ سے بالاتر تھا، لیکن یہ ہمیں خدا کے فیصلے اور عمل کے بارے میں ایک عظیم سبق پیش کرتا ہے۔ زندگی میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جب خدا اور اس کا کامل فیصلہ ظاہری اسکینڈل اور الجھن کا باعث بنے گا۔ مثال کے طور پر کسی پرانے شہید کو لے لیں۔ اب ہم شہادت کے بہت سے اعمال کو بہادری سے دیکھتے ہیں، لیکن جب شہادت واقع ہوئی ہوگی تو بہت سے لوگ شدید غم، غصہ، بدگمانی اور تذبذب کا شکار ہوئے ہوں گے۔ جب کسی عزیز کو ایمان کی وجہ سے شہید کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ یہ سوال کرنے پر مجبور ہوں گے کہ خدا نے اس کی اجازت کیوں دی۔ دوسرے کو معاف کرنے کا مقدس عمل بھی کچھ کو زندگی میں اسکینڈل کی شکل میں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کو لے لیں۔ صلیب سے اس نے پکارا، باپ ان کو معاف کر۔ کیا اس معافی کے عمل سے اس کے بہت سے پیروکار الجھن اور بدنامی کا شکار نہیں ہوئے تھے؟ ان کے ذہنوں میں یہ سوالات ابھرے ہوں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ موعودہ مسیحا کو حکام کی طرف سے مجرم قرار دے کر مصلوب کیسے کیا جا سکتا تھا؟ خدا نے اس کی اجازت کیوں دی؟ آج زندگی میں خدا کے اعمال کے بھیدوں پر غور کریں۔ کیا ہماری اپنی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جنہیں قبول کرنا، گلے لگانا یا سمجھنا مشکل ہے؟ جان لیں کہ ہم اکیلے اس حالت میں نہیں ہیں۔
क्योंकि मुकद्दस यूसुफ ने भी इसका तजर्बा किया। अगर हम अपनी जिंदगी में किसी भी इसरार या बेद के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं तो दुआ के साथ अपने आप को खुदा की हिकमत पर गहरा इत्मीनान करते हुए उसके हवाले कर दें और जान लें कि यह ईमान हमें खुदा की शानदार जलाली हिकमत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर जिंदगी गुजारने में मदद देगा। खुदावंद, हम अपनी जिंदगी के गहरे भेदों के साथ आपकी तरफ रजू करते हैं। उन सब का इत्मीनान और हिम्मत के साथ सामना करने में हमारी मदद करें। हमें अपनी हिकमत अता फरमाएं ताकि आपके कामिल मंसूबे पर भरोसा करते हुए हम हर रोज ईमान में चल सकें, बेशक वो मंसूबा पुर असरार क्यों ही नजर ना आए। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।